السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی ایف آئی شیطانی فرقہ آخر کیا ہے اس کا حقیقت؟ آئے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ابھی میں گھر سے نکل رہا تھا، اخبار پہنچا، مین ہیڈنگ دیکھا کہ 15 ریاستوں میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا جو کچھ نوجوان مسلم نوجوانوں کی ایک تنظیم تھی اور ہے، اس کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے۔ ای ڈی نے اور کیا کہتے ہیں دوسرے جو ایجنسیاں ہیں پولیس کی ایجنسیز کی، انہوں نے جو ہے مل جل کر چھاپا کی کارروائی کی۔ NIA ای ڈی انہوں نے چھاپا مارا، جگہ جگہ گرفتاریاں ہو رہی ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ علماء کرام بڑے دنوں سے یہ باتیں کہتے رہے ہیں، نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں علماء سے تعلق قائم کیا جائے، بڑوں سے تعلق قائم کیا جائے، صحیح منہج اختیار کیا جائے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ آج یہ جو کارروائی ہوئی ہے اور آگے جو ہونے والی ہے مسلمانوں پر اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے متعلق جو گرفتار شدہ نوجوان ہوں گے، ان کا جو گھر ہوگا، ان سے متعلق جو جماعت ہوگی، ان کے جو دوست و احباب ہوں گے، ساروں پر پریشانی آئے گی۔ یہی سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں اپنی بات کہوں، چھوٹے مقامات پر چھوٹا عالم، بہت سارے مقامات پر میں نے یہ باتیں کہی، انفرادی ملاقاتوں اور مجلسوں میں یہ باتیں کہی۔ علماء کا ساتھ پکڑا جائے، صحیح منہج اختیار کیا جائے۔ یہ تحریکیت پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے مصیبت ہے، یہ خارجیت ہے جو سب سے بڑا اللہ کے رسول اللہ کی زبان نے اس فرقے کا نام لے کر کہا۔ بدعتی فرقوں میں سے اسی کا نام لیا، اس کی صفات بیان کی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ شر الخلق والخلیقہ ہے، مخلوق میں سب سے برے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے۔ تحریکیت کی شکل میں پوری دنیا میں یہ موجود ہے، منبر رسول سے بول رہا ہوں، برا لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ان لوگوں نے فائدہ کچھ نہیں پہنچایا، نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں کو قتل کیا ان لوگوں نے خارجیوں کی طرح۔ خارجیوں نے حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، قتل کرنے والوں کی تعریف کی، ان کی تعریف میں مرثیہ اور وہ لکھے، اشعار لکھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کا قاتل ہے، اس کو ہم اور آپ اچھا بولیں گے، یہ خارجی تعریف کرتے تھے۔ حضرت علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں تو آج کل یہ جمہوری مزاج ہے نا ہمارے یہاں، جس کے ہاتھ میں قلم آ گیا سوشل میڈیا میں سب علامہ بنے پھرتے ہیں اور تنقیدیں کرتے ہیں۔ کسی نے کسی حکومت کی سعودی عرب کی اگر وہ کر دی تو ہمارے یہاں کچھ علامہ کہتے ہیں کہ یہ منہج سلف کو اور سعودی عرب کو ایک مانتا ہے۔ یہ جاہل آدمی اپنے آپ کو عالم اور علامہ سمجھ رہے ہیں۔ کس نے کہا کہ دونوں کو ایک مانتے ہیں؟ لیکن جو صحیح منہج والا ہے اس کی تائید کرنا ایمان کا طریقہ ہے۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ غلطیوں کو ہم منہج صحیح سے نہیں جوڑتے۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہے، یہ اس کی تیاری سالوں سے ہو رہی ہے، علماء اس سے لوگوں کو مطلع کرتے ہیں، لیکن علماء کی ہمارے نوجوان، ابھی نوجوانوں کی بات کروں، ہمارے یہاں خبر آتی ہے مرزا علی انجینئر پاکستان کا۔ میں نے بار بار کہا کہ اس آدمی کو اتنا گھٹیا میں مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، جاہل مانتا ہوں کہ اس کا نام لینا مجھے گوارا نہیں ہے۔ نام لینا پڑتا ہے اپنے بیوقوف نوجوانوں کی وجہ سے، کہ بغیر نام لیے لوگ بیان کرو تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور نام لے کر بھی بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کربلا میں ایسا تھا، آپ امیر معاویہ کے زمانے میں ہوتے تو امیر معاویہ کا ساتھ دیتے کہ حضرت علی کا ساتھ دیتے؟ اس زمانے کی بات۔ اس وقت صحابہ کرام نے کیا کیا؟ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے دونوں کا ساتھ نہیں دیا، مطلب دونوں کے ساتھ تھے، یہ سب سے صحیح تھے۔ ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے، لیکن اس وقت کیا ہوتا؟ دونوں کے نقطۂ نظر، حالات، سیاسی اجتہادی خطا، یہ اپنی جگہ۔ اس وقت جو موقف لوگوں نے اختیار کیا، اپنے اپنے انداز میں اختیار کیا، کسی نے کفر اور شرک والی بات نہیں کی، اور دونوں گروہوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کو کافر، مشرک، گمراہ نہیں مانا۔ یہ آج آپ کرتے ہو کہ اہل بیت کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ قاتلین حسین سے نفرت کی جائے؟ اگر ایسا ہے، ہمارے ایک دوست نے بتایا تو میں نے کہا کہ ان سے سوال کیا جائے کہ اگر ایسا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل آپ مانتے ہو یزید اور ان کے خاندان کو، اور حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کا گھر جا کے ان کے یہاں مہمان ٹھہرا، مطلب ان کو خود اپنے گھر والوں سے حضرت حسین سے محبت نہیں تھی آپ کے معیار کے مطابق۔ واقعہ کربلا کے بعد دونوں خاندانوں میں 18 رشتے، شادیاں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد اور پہلے یزید کے ہاتھوں پر کئی صحابہ نے بیعت کر رکھی تھی، اس کو خلیفہ مانا تھا، کافر کسی نے نہیں مانا۔ تو آپ اتنے بہادر ہیں، جو صحابہ کرام بزدل تھے اس زمانے کے، یہ آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن رافضی دین کا دشمن آپ کو دین سے دور کرنے کے مقصد سے یہی چاہتا ہے
آج آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حب اہل بیت کے مقابلے کے کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے نفرت کی جائے. اب جب یزید اور ان کے ساتھیوں سے آپ نفرت کریں گے تو صحابہ بھی زد میں آئیں گے. ان صحابہ کو مقرر کرنے والے اور ان کے معاونین بھی زد میں آئیں گے. حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عمر, حضرت ابوبکر, کوئی نہیں بچتا. لیکن ان جاہلوں کو سمجھ میں نہیں آتا, آپ سر پھوڑ دیجئے. ان گروپوں میں آپ دیکھیے کہ یہ خارجی ہوں یا آج جن کی گرفتاریاں ہو رہی ہے, ان کے ساتھ آپ جائزہ لیجئے کہ علماء کرام کتنے ہیں. ہوں گے کچھ ہوں گے علماء, جتنے بدعتی خرافاتی ہیں سب کے یہاں کچھ علماء کہلانے والے لوگ ہیں. لیکن کون کیسا ہے, کیا مقاصد ہے, ان کے علم کا کیا درجہ ہے, یہ آپ جائزہ لیجئے. لیکن اکثریت آپ کو نظر آئے گی کہ علماء نہیں ہیں, بلکہ ایک بڑی علماء کی تعداد ان پر تنقید کرتی ہوئی نظر آئے گی. اب ہمارے نوجوانوں کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کم سے کم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک اور جگہ کے زیادہ تر علماء جن کو غلط کہہ رہے ہیں اس کا جائزہ تو لے. علماء کی مجلس میں تو جائیں.